أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آج کا ہمارا درس قرآن سورہ البقرہ شریف کی آیت نمبر 236 اور 237 پر مشتمل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مزید احکامات ذکر کرتے ہوئے دو قسم کی خواتین کی طلاق کے شرعی احکام اور انہی کے متعلقہ کچھ اخلاقی باتیں ذکر فرمائی ہیں. سب سے پہلے وہ خواتین جن کے ساتھ نکاح تو ہوا لیکن حق مہر مقرر نہیں کیا گیا، اور پھر خلوت صحیحہ اور عمل زوجیت سے پہلے انہیں طلاق دے دی گئی. خلوت صحیحہ سے مراد ہے کہ میاں اور بیوی کا کسی ایسے مقام پہ جمع ہونا کہ جہاں عمل زوجیت سے مانے کوئی چیز موجود نہ ہو. جب ایسی حالت میں وہ اکٹھے ہوں تو اسے کہا جاتا ہے کہ ان کے درمیان خلوت صحیحہ پائی گئی، چاہے وہ عمل زوجیت کریں یا نہ کریں. تو خلوت صحیحہ اور عمل زوجیت سے پہلے یا خلوت صحیحہ یا عمل زوجیت سے پہلے طلاق دینا اس صورت میں کہ حق مہر بھی مقرر پہلے سے نہیں ہوا، تو پھر کیا صورتحال ہوگی، عورت کو کیا ملے گا. اور دوسرا وہ خواتین جنہیں خلوت صحیحہ یا عمل زوجیت سے پہلے طلاق دے دی گئی اور ان کا حق مہر بھی مقرر تھا. اب ان دو قسم کی خواتین کے بارے میں آج احکامات خدا بندی ہیں. فرمایا لا جناح علیکم، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، ان طلقتم، اگر تم طلاق دے دو، النساء، ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے چھوا بھی نہیں، او تفرضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کا حق مہر بھی مقرر نہیں کیا. فریضہ کا مطلب ہے حق مہر. ومتعوہن، انہیں خرچہ دے دو. اب آگے خرچے کی مقدار بتائی جا رہی ہے کہ علی الموسع قدرہ، وسعت والے پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق یہ خرچہ دے اس عورت کو جس کا حق مہر بھی مقرر نہیں اور خلوت صحیح اور عمل زوجیت بھی نہیں پایا گیا، اس سے پہلے وہ اسے طلاق دے دیتا ہے. وعلی المقتر قدرہ، اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق ہے. متاعا بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طریقے سے ہونا چاہیے. حقا، یہ فرض ہے علی المحسنین، نیکوکاروں پر. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم طلاق دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے کہ ان تمسوهن، تم انہیں ہاتھ نہ لگاؤ، تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، وقد فرضتم، اور تم مقرر کر چکے تھے، لہن، ان کے لیے، فریضہ، حق کے مہر، فنصف ما فرضتم، تو پھر نصف حق مہر تم ادا کرو، جو مقرر کیا ہوا ہے وہ آدھا تم انہیں دے دو. الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق خود معاف کر دیں، او یعفو، یا معاف کرے، الذی، وہ، بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. یعنی یا عورت اپنا حق مہر لینا معاف کر دے جو آدھا اسے ملنا تھا، یا خامد
کو جو آدھا معاف کیا گیا کہ آدھا رہنے دو آدھا دے دو، وہ اپنا آدھا معاف کرے اور پورا خط ان کو دے دے۔ وَأَن تَعْفُوا، اور اگر تم معاف کرو، یہ مردوں کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم اگر معاف کر دو تو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے بہت قریب ہے۔ وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ، اور نہ بلایا کرو احسان کو، بینکم آپس میں، آپس کے لین دین کے معاملات میں احسان کو یاد رکھا کرو۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اور سب سے پہلے تو اس مسئلے کو بیان کرنا ضروری ہے کہ حق مہر کی مقدار کتنی ہے۔ تو حق مہر کی مقدار جو حدیث طیبات میں آئی اور پھر اس سے ہمارے فقہاء نے مسائل نکالے، اس کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، یعنی 10 درہم ہوں، 10 درہم کی مقدار اپنے ملک کی کرنسی کے حساب سے پیسے ہوں، یا اس کے برابر کوئی چیز ہو قیمت اس مالیت کی، تو یہ مہر حق مہر کی مقدار ہے کہ جو عورت کو دینا واجب ہے مرد کی طرف سے۔ جب نکاح ہوتا ہے تو اس میں یہ طے کیا جاتا ہے۔ تو جو اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار ہے اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے، وہ بندہ اپنی وسعت کے مطابق اپنی بیوی کو جتنا چاہے دے سکتا ہے، شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کم از کم بتا دیا گیا زیادہ سے زیادہ جتنا چاہے دے۔ مثلا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حق مہر کے بارے میں جو کتابوں میں بات موجود ہے، وہ ان کا حق مہر جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا تھا اس کی مقدار 400 درہم تھی۔ اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھاری مقدار میں ان کے حق مہر مقرر کیے تھے۔ تو اس میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ زیادہ کی طرف جانا چاہیے اپنے وسعت کے مطابق، پیچھے کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ہاں باقی معاملات پہ فضول خرچیاں شادی کے موقع پہ لاکھوں کے حساب سے ہوتی ہیں، اور جب حق مہر کی باری آتی ہے تو اس وقت ہم پیچھے کی طرف آتے ہیں، پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں سب سے پہلی آیت کی طرف، ان عورتوں کے بارے میں جن کے ساتھ نکاح ہو چکا، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، آمد زوجیت نہیں پایا گیا اور انہیں طلاق دے دی گئی، حق مہر ان کا مقرر نہیں تھا، تو فرمایا گیا کہ جب انہیں تم فارغ کرو، اسی وجہ سے طلاق دینا پڑ جائے تو انہیں کچھ خرچہ دے دو، ومتعوہن، انہیں خرچہ دے دو۔ تو اس کی جو مقدار طے کی ہے فقہاء نے وہ یہ 3 کپڑے ہیں، شلوار قمیض اور پورے جسم کو ڈھانپنے والا دوپٹہ۔ اب اس میں بھی جو مالدار ہے وہ اپنی طرف سے یہ کپڑے بہتر انداز میں زیادہ سے زیادہ قیمتی کپڑے دے، اور چاہے تو اس کے ساتھ کچھ اور بھی دے دے، اور جو کمزور ہے مالی اعتبار سے تو وہ کم از کم اتنا تو لازمی دے گا، حقاً یہ فرض ہے، یہ لازم ہے المحسنین نیکوکاروں پر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو فرمایا لا جناح علیکم، کوئی حرج نہیں ہے تم پر، ان طلقتم النساء، اگر تم طلاق دے دو ان عورتوں کو، ما لم تمسوہن، جن کو تم نے چھوا بھی نہیں، او تفریضوا لہن فریضہ، اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر نہیں کیا، ومتعوہن، انہیں خرچہ دے دو، علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ، اور یہ خرچہ جو کپڑوں کی مقدار 3 کپڑے بتایا گیا، یا اس سے زائد کچھ دینا چاہیں تو یہ جو زیادہ وسعت والا ہے مال کے اعتبار سے، جس کے پاس زیادہ مال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے، اور جس کے پاس کم مال ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے۔ متاع بالمعروف، یہ خرچہ مناسب طور پر ہونا چاہیے، مطلب یہ کہ اعزاز و اکرام کے ساتھ یہ دینا چاہیے، اعزاز و اکرام کے ساتھ، اخلاقی حدود کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ حقاً علی المحسنین، یہ فرض ہے نیکوکاروں پر۔ پھر آگے بات آ رہی ہے، اس خاتون کی نکاح تو ہو گیا، حق مہر بھی مقرر ہو گیا، خلوت صحیحہ یا عمل زوجیت سے پہلے طلاق دے دی ہے، تو اب اسے کیا دینا ہے؟ آیا کہ اس کا حق مہر واپس ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اب ایسا کریں کہ اس کا آدھا حق مہر اسے ادا کر دیں، حق مہر طے ہو چکا بھی دیا نہیں ہے، تو اب طلاق ہوگی تو آدھا حق مہر واپس کر دیں، سوائے اس کے کہ عورت نے جو آدھا حق مہر لینا تھا وہ خامد کو معاف کر دے، یا خامد نے جو آدھا حق مہر رکھنا تھا وہ معاف کر دے، اور اس کی بجائے اسے پورا
جو شریعت نے اسے اجازت دیا کہ عادت رکھ دے وہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ مکمل اسے دے دے۔ پھر آگے فرمایا گیا کہ یہ جو مرد ہیں اگر وہ مکمل خاتون کو دے دیں تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب زیادہ مرد کمائی کرنے والا ہے اور اپنے قدموں پہ کھڑا ہے، وہ تو کمائی کر کے دوبارہ مال حاصل کر لے گا، اور خاتون دوسرے کے رحم و کرم پہ ہے، اس نے آگے دوسرے کے کسی کے گھر میں جانا ہے تو یا کچھ عرصے کے لیے بھی اپنے گھر میں بیٹھنا ہے، تو خاتون کا بھلا ہو یہ شریعت کی نظر میں زیادہ بہتر ہے۔ تو فرمایا وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم طلاق دو انہیں، من قبل اس سے پہلے کہ ان تمسوهن تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو، وقد فرضتم لهن فریضہ، اور تم مقرر کر چکے تھے ان کے لیے حق مہر، فنصف ما فرضتم، تو پھر آدھا حق مہر ادا کرو جو تم نے مقرر کیا، الا ان یعفون، مگر اس کے کہ وہ اپنا حق مہر معاف کر دیں، اور یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا معاف کر دے وہ جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے، یعنی یا عورت معاف کر دے اپنا حصہ آدھا، یا مرد اپنا آدھا حصہ بھی خاتون کو دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے بہت قریب ہے، اس میں زیادہ بہتری ہے۔ مرد کو کہا جا رہا ہے کہ عورتوں کے اوپر رحم کرو، جب طلاق دے دی ہے تو اب جاتے ہوئے انہیں زیادہ سے زیادہ نواز کے بھیجو تاکہ وہ خوشی خوشی جو ہے نا وہ جائیں۔ اس وقت ان کی پریشانی بھی ہے، انہیں دل آزاری بھی ہوئی ہے، تو مال کے ذریعے ان کی دل جوئی کرتے ہوئے بھیجو۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس میں تم احسان کو نہ بھولا کرو، لین دین میں احسان کیا کرو، ایک دوسرے کی دل جوئی کیا کرو، تمہاری کوشش ہونی چاہیے کہ میری طرف سے دوسرے کو زیادہ جائے، اس کا خیال رکھا کرو۔ تو یہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں جو ہر جگہ احسان کو پسند کرتی ہیں۔ کنجوسی، لڑائی جھگڑے اور دوسرے پہ ظلم و ستم کرنا اسے پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے خوشی کے معاملات ایک دوسرے کے ساتھ ہوں انہیں پسند کیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت خوبصورت آداب معاشرت ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔